اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبدالرشید بٹ ٹیچر یو پی ایس گرلز لنگیٹ سے کلسٹر لنگیٹ اور زون لنگیٹ. میرا آج کا موضوع ہے چند کلہ باز خواتین. تو یہ 8ویں جماعت کے لیے. تو عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم نے پڑھا پہلے حصے میں، اس سبق کے پہلے حصے میں، کہ سب سے پہلے خواتین جو خلا میں چلے گئے ہیں، تو سب سے پہلی خاتون جو ہے وہ کہاں کی تھی؟ تو وہ روس کی تھی، جس کا نام تھا یوری گگارین. تو اس کے بعد امریکہ کے پہلی خاتون کو یہ اعزاز خلا میں جانے کا اعزاز حاصل ہوا، تو اس کا نام تھا سیلی رائڈ. تو سیلی رائڈ کے بعد امریکہ کی دوسری خاتون کیتھی سلوان، تو وہ بھی خلا میں چلی گئی. تو اس طرح بچے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جس خاتون نے خلا کا سفر کیا تو وہ گگارین تھی، تو جو روس کی تھی. تو اس کے بعد امریکہ نے خلا میں جانے کی تیاری کی، تو اس میں بھی امریکہ کو سفلتا ملی. تو جو خواتین وہاں چلی گئی تو وہ تھی سیلی رائڈ اور کیتھی سلوان. تو اس کے بعد ہندوستان نے بھی کوشش کی کہ خلا میں جانے کے لیے. تو ہندوستان کی جو خاتون تھی تو اس کا نام تھا کلپنا چاولہ، جو ہم نے کل پڑھا ہے، جو کرنال کی رہنے والی تھی، ضلع کرنال کی رہنے والی تھی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ کہاں سے کہاں تک ہوئی، تو کہاں سے اس نے شروع کی اور کن یونیورسٹی میں یا اداروں میں اس نے وہ حاصل کی. تو کلپنا چاولہ جو ہے کرنال، اس نے جو اپنی ابتدائی تعلیم شروع کی تو وہ ٹیگور ہال نکیتن جو پبلک اسکول تھا کرنال میں، تو وہاں سے اس نے شروع کی. تو اس کے بعد کلپنا نے 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج چنڈی گڑھ سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی. تو اس انجینئرنگ گریجویشن کے بعد اس نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں چلی گئی؟ امریکہ چلی گئی. تو وہاں انہوں نے 1984 میں ٹیکساس یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن حاصل کی. یعنی کلپنا چاولہ نے امریکہ جا کر ٹیکساس یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن حاصل کی. کس میں؟ انجینئرنگ میں. تو پھر اسی مضمون میں کلپنا چاولہ نے 1988 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی. تو 1984 میں اپنے ہوائی ٹریجیا پیرے ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی شہرت بھی حاصل کر لی. یعنی 1984 میں کلپنا چاولہ نے اپنی شادی کہاں رچائی؟ امریکہ میں ہی. تو اس طرح اس کی کیا بن گئی؟ تو شہریت جو اس کی تھی تو امریکہ کی ہی بن گئی، کیونکہ اس نے شادی جو کی امریکہ کے ہی ایک باشندے سے کر لی. تو کہتے ہیں کہ کلپنا کے دل میں خلائی پرواز کا اس کے بعد شادی کے بعد کلپنا کے دل میں خلائی پرواز کا خیال آیا. تو چنانچہ 1988 میں وہ امریکہ کے نیشنل ایروناٹکس جسے ہم ناسا کہتے ہیں کہ تحقیقی مرکز سے وابستہ ہو گئی. تو اس کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئی. تو بعد میں انہیں کیلیفورنیا کی کمپنی میں بحیثیت نائب صدر اور تحقیقاتی سائنسدان کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا. انہوں نے اپنے اہم موضوعات پر تحقیقی کام کیا. تو اس طرح کلپنا نے کیا کیا 1997 میں
کلپنا کو پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل کے ذریعے خلا میں جانے کا موقع ملا. تو کلپنا چاولہ جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا ہے، تو جنہوں نے خلائی سفر کیا تو کب کیا، تو 1997 میں کلپنا کو پہلی بار اس سفر میں جانے کا موقع ملا. تو زمین سے 65 لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں کلپنا نے، یعنی کلپنا کا جو سفر تھا وہ زمین سے 65 لاکھ میل کی بلندی پر، یعنی خلا کی طرف، خلا میں. تو یہ سفر انہوں نے 376 گھنٹے اور 34 منٹ میں گزارنے کے بعد وہ کلپنا اور اس کے دوسرے ساتھی 5 دسمبر 1997 کو واپس لوٹے. تو اس سفر میں اس کو سفلتا ملی، یعنی کامیابی حاصل ملی. کس کو؟ کلپنا اور اس کے ساتھیوں کو. یعنی جو پہلا اس نے خلائی سفر کیا تو اس میں وہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا ہے. تو اس وقت جب اس نے پہلا سفر کیا خلا میں کیا، تو اس وقت کے وزیر اعظم جو ہندوستان کے تھے اس کا نام تھا اندر کمار گجرال. تو اندر کمار گجرال نے اس وقت کلپنا چاولہ کو خلا میں فون کر کے بتایا کہ یعنی اقبال کے شعر کا جو دوسرا مصرع ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تو کلپنا نے واپس جواب دیا وہاں سے کہ میں نے سنا، یہ تو سنا تھا میں نے کہ ستاروں سے آگے جہاں، یعنی ستاروں سے آگے دنیا اور بھی ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہوں. تو کلپنا چاولہ جب دوسری بار 16 جنوری 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلابازوں کے ساتھ جب خلا میں گئی، تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بھی تھی. یعنی اکیلی وہ خاتون اس سفر میں نہیں تھی، بلکہ اور ایک خاتون تھی جس کا نام تھا لاریل. تو لیکن 1 فروری 2003 کو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ پہلے، یعنی جب انہیں وہاں سے واپس زمین پر اترنا تھا، تو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ، یعنی صرف 16 منٹ باقی رہے تھے کہ ان کا شٹل جو تھا کولمبیا، 3600 کلومیٹر کی بلندی پر 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا. اس میں موجود 7 خلابازوں کی موت ہو گئی. یعنی کلپنا چاولہ کا جو یہ دوسری بار جو خلا میں جانے کا موقع ملا تھا، اس کے ساتھ اور 6 ساتھی تھے، یعنی کل ملا کر وہ 7 خلاباز تھے اس سفر میں، جن میں امریکہ کی اور ایک خاتون تھی جس کا نام تھا لاریل. تو جب انہیں 3600 کلومیٹر یعنی کی بلندی پر تھی وہ زمین سے خلا کی طرف، تو جب انہیں صرف 16 منٹ رہ گئے تھے کہ زمین پر واپس آنے کے لیے، تو ان کا جو شٹل تھا جس میں وہ سوار تھے، تو کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تو جس میں ان ساتوں کی موت واقع ہو گئی. لیکن کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا. لیکن کلپنا کے جو خواب وہ دیکھ رہی تھی اپنی پڑھائی کے دوران، جو خواب دیکھ رہی تھی کہ میں بھی اس خلا کا سفر کروں، تو اس نے وہ خواب پورا کر کے دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی، اور وہ کہتی تھی کہ میں اسی مشن کے لیے بنی تھی اور اسی کے لیے مروں گی. تو یعنی وہ اس کا خواب تھا کہ میں اسی کے لیے بنی ہوں، مجھے جانا تو ضرور ہے اس خلا میں، جیسے کہ دوسرے سائنٹسٹ جا رہے ہیں، تو میں تو اسی کے لیے بنی ہوں اور ماروں گی بھی تو اسی میں. تو اس طرح اس کا یہ قول پورا ہو گیا. ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. تو بچوں، آج کا یہ جو سبق ہے جو چند خلاباز خواتین کے بارے میں تھے، کہ جو خواتین ہیں جنہوں نے خلائی سفر کیا، تو ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے روس نے کیا، تو اس کے بعد امریکی خواتین نے اس میں شرکت کی. تو اس طرح ہندوستان کی جو خاتون ہے، ایک عظیم خاتون جس کا نام ہے کلپنا چاولہ، جو کرنال سے تعلق رکھتی، تو انہوں نے اس خلائی سفر کا جو مشن کو مکمل کر دیا. اور کلپنا کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو دوسرا سفر تھا خلا میں جانے کا، تو اس میں وہ آخرکار اس کی موت واقع ہو گئی. تو کل بچوں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو باقی کچھ سوالات ہیں تو ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. خدا حافظ.